تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مصومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. سبحان الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وآلك وصحبك يا حبيب الصلاة والسلام عليك يا وآلك وصحبك يا حبيب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وآلك سيدي يا حبيب الله. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم کعبہ اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی سبحان اللہ. صدیق سے حسن کمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فاروق ذل جاہو جلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عثمان جائے شمع جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بدر کے بارے میں حضرت حسان نے جو بات کی پہلے وہ سبحان اللہ. بما صنع الملیک غداۃ بدر لنا فی المشرکین من نصیبہ غداۃ کأن جماع حراء بدت ارکانہ جنح الغیوب سبحان اللہ. فوافیناہم منا بجمع کوسط الغاب مردان وشیب. حضرت حسان فرماتے ہیں اس دن اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور تاحت نگاہ ان کا لشکر نظر آ رہا تھا تو کیا ہم ان کے لشکر کو دیکھ کر پریشان ہو گیا؟ فرمایا نہیں. فوافیناہم منا بجمع فرمایا جی میں وہ آئے سن نہ سی مد کیوں نہ دے مقابلے سبحان اللہ. کہ کن جائے اگر مگر کرتے ہیں چونکہ ایسے کہا کہ بہت دلی نانا اس دل غاب مردان مشیبی فرمایا جی جنگل تو شیر بھی پورے پاس مردان مشیبی فرمایا بڈھے بھی سن تے نال جوان بھی سن. ایسے اسلام کی بات کر امام محمد قد آزروه على الاعداء في لفح القلوب. فرمایا کیا بات خود فرمایا یہ ایک بدر نہیں جب بھی جنگ کی آگ لگی تو ہم حضور کے ساتھ اس آگ کے اندر کود گئے. گھر بیٹھے بیٹھے او مولانا حالات نہیں ٹھیک. حضرت حسان فرماتے ہیں امام محمد قد آزروه على الاعداء في لفح القلوب بأيديهم صوارم مرهقات وكل مجرب حاضر القروب. حضور کی عزت کی حفاظت تسبیح سے نہیں ہو سکتی. پکی بات. فتح مکہ والے دن بھی صدیق اکبر عابد حسین جو تو حضور بیٹھے سن نہ مکہ فتح ہو گیا پھر بھی صدیق اکبر تلوار لے کے حضور کے پیچھے کھڑے.
اگر مگر سے تحقیقوں سے حضور کی عزت کی حفاظت نہیں ہوتی قیامت تک صلاح الدین ایوبی ہر زمانے منافق کو منافق کسی حال راضی نہیں ہوتا. ایک گل میری ہمیشہ یاد رکھنا، اسی فیض آباد نہ جانے لوگ کہنا چاہیے مولوی خالی روٹیاں کھان دو، اسی معاہدے کر کے آ جاتے تھے لوگ کہنا چاہیے مولوی صداقت کر کے آ گئے، اسی 8 لاشاں چاہ کے آئے 12,000 شل کھا کے آئے، پھر کہتے نہیں مزہ نہیں آیا. وہ میں کہ تو دس رہا کی کرتے ہو کبھی نے گیا کوئی نہ پک پک کرنا ہے جب یہ بات میں آپ کو بالکل واضح کر رہا ہوں. میں نے قرآن و حدیث بڑے بڑے علماء صاحبزادہ پیر طریقت صاحبزادہ محمد ابو بکر صاحب، علامہ شاہد چشتی صاحب، چودھری صاحب کی تو کیا بات ہے، چودھری جواد صاحب پورے خاندان کی، تھی بھی تھوڑی بھی کیا بات ہے. میری تقریر ہر بندہ نہیں سن سکتا، اتنا سارا جگر دل ہو گھر بیٹھے گالیاں پاگل ہو گالیاں نہیں دیتا. میرا جرم یہ ہے کہ میں نے شیشہ صاف کیا ہے. 2.5 صدیوں کا گرد و غبار میں نے شیشے سے ہٹایا. آپ شیر تھے، آپ کو گالی نہیں، حالات نہیں تھی. جب میں نے شیشے سے گرد و غبار ہٹایا تو پھر آپ نے کہا اچھا وہ صحابہ 8 تلوار لے کے بدر چلے گئے، کمال ہو گئی. صحابہ سمندر گھوڑے پا دیتے یار، کمال ہو گئی. وہ 70 زخم لگے ہوئے سن حضرت طلحہ تو پھر بیٹھ گئے. طارق بن زیاد وہ کشتیاں جلا رہی تھیں اور نور الدین زنگی جناب صلاح الدین ایوبی بیت المقدس واپس آزاد کرایا اور محمود غزنوی 17 واری آیا مسلمانات کا مندر توڑن. اسی انہوں نے بارے سانو تو بیٹا بنا دیتا سی. بس میں نے جب یہ گرد و غبار شیشے سے ہٹایا تو بچہ جوان بوڑھا گھر میں بیٹھی پردہ دار خواتین بھی اب کہنے لگی آیا آیا دین آیا، دین آیا، دین آیا، دین آیا، دین آیا، دین آیا، دین آیا. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. بس میرا جرم صرف اسلام کسی کا قرض نہیں رکھتا. حضرت بلال مکے چٹ کھا دی نا اسلام کی خاطر، اسلام نے پھر مکے کی گلیاں نہیں چلایا. جب مکہ فتح ہوا تو پھر بلال نے کعبے کی چھت ہوتے چڑھا. اسلام کسی کا بھی قرض نہیں رکھتا. مولی خادم کے نعرے میں لایا کرو، مولی خادم میں ویسے لوگ نہیں چیز جملہ قرض اٹھے لوگوں نے ہو کے کدھر گئے سیاست کیا تھا. میں کہا اندر بیٹھنا آتا اس کا نہیں نہ مل رہی. عزت نہ ملتی جب بندہ فیض آباد جا کے ٹھنڈی ہوا میں بہ جائے. بغیر میں چشتی صاحب اسی مشورہ کرتے نا میٹنگ بلا دے کدی بھی اسی فیض آباد نہیں. کسی نے کہنا سی خیمے پہلے تیار کرو، کسی نے کہنا سی پہلے کمبل لو، کسی نے کہنا سی پہلے روٹی کا انتظام کرو. میں کسی نے کہ چلنا ہے بس. انہوں نے کی ہوئے گا؟ میں کہ اسلام جانے، اسلام کا کم جانے. تو پھر اسلام نے اسے روٹی بھی دیتی، جرابیں بھی دیتی. ہاں مدینہ پاک کے کھجورا کے ڈھیر بن گیا. آیا نہ کرتے کیوں بد نصیبہ واہ تو کرم ہے نہیں سنتا
جنہوں نے سب کی عزت پائیاں جب عزت کا موقع ہے اندر بیٹھے رہے روندے ہو کے جناب والی کھاتے میں کا پتر ایک گل نہیں اسلام کا ایک قانون ہے جڑا اسلام واسطے چلے اسلام اس کا انہوں ہی دے یہ اسلام کا ضابطہ ہے ہوں جہاں مرضی بڑبڑ کرنا ہے جی چونکہ چونکہ ایسے نہ چونکیا پترا 12,000 شیل کھا کے کنٹینر کے کون بیٹھا ہے پشاور ایک شیل نہ سٹیا تو سارا مجمع نس گیا ہاتھ پہ لانے سن پولیس کے سامنے سارے پیو کی توبہ جاتا ایک شیل دیوارا ٹپ کے نس گئے تھے جلیا اتنے تو 12,000 شیل سٹے اگلیا 25 تو 30,000 فور سی تو پھر بھی اسی کیا ستم کر تھرا باقی رہ گیا منافق کا مسئلہ منافق کدی بھی راضی نہیں وہ تو کہیں گے ٹھیک ہے لیکن مولانا صاحب کر کے تھی ساری گلا سمجھا دیتی نا بھائی نہیں یار ختم نبوت ٹھیک ہے پیرا ٹھیک ہویا وزیر جو مطلب ٹینڈ کی ہے بالکل صحیح ہویا مسجد کے سپیکر بحال کروائے یار یہ سارا وہ کہے گا ٹھیک ہے لیکن مولانا صاحب کی زبان بڑی صاف آخر تو پھر انہیں پڑھ گیا کرتے ہیں وہ دیکھو نہیں گل ہی نہیں دیتے منافق کبھی بھی راضی نہیں ہوتا میں اس کی مثال دینے لگا ہوں سیدنا صدیق اکبر سارا مال لے آئے غزوہ تبوک کے موقع سارا مال لے آئے حضرت عقیل انصاری اتنے غریب سن کہ انہوں نے گھر روٹی بھی کھان کی کوئی نہیں صحابی انہیں یہودی کا ساری رات کنواں گیڑیا 2 سیر کھجورا انہیں دیتی یہودی نے ایک سیر گھر دیتی کھانے واسطے دوسرا سیر چھپا کے حضور کو لیا حضور صدیق اکبر جتنا مال تھے کوئی نہیں میں غریب آدمی ہے 1 کلو کھجور میری قبول تو پتہ ہے منافق کی کہنے لگے اور کہنے لگے صدیق اکبر ریاکار ہے ایڈا مال کام دیتا اس ریاکاری کی تھی عقیل انصاری دے بار کہنے لگے اللہ نے 1 کلو کھجور کی میری لوڑ سے ہاں ادھر سارے مال کی بھی راضی نہیں ہوا ادھر کلو کھجور کی بھی راضی نہیں اس واسطے منافق کو ہم راضی کرنے کے لیے فیض آباد نہیں ہے اسی جنہ واسطے ہوں بھی میں جمعے تے پالیسی تقریر کی تھی اس جمعے تے میں آخر ایک سیٹ نہیں پورے ملک کے سانو ایک ووٹ بھی کوئی نہ دے نا سیٹ نہیں ووٹ بھی ایک بھی نہ دے پھر بھی اسی کامیاب پاکستان بچائیں گے کل مقابلے کی ہے بھی ہو راضی منافق نہیں ہوتا غزوہ بدر جب فتح ہو گیا نا تو حضرت زید بن حارثہ حضور کی اٹھنی قصوہ وہ سوار ہو کے پیغام لے کے آئے بدر فتح ہو گیا پتہ ہے منافق حضرت اسامہ بن زید اسامہ حضرت زید کے پتر انہوں نے کہتے ہیں وہ حضور کی اٹھنی نسی آ رہی بدر او صحابہ نعوذ باللہ سارے شہید ہو گئے ویکھا حضور کی اٹھنی بھی نس آئی بدر حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ کے پتر کہتے ہیں میرے ابا جی جب آئے نا مدینہ پاک کے میں کیا وہ کہنے لگے فتح ہو گیا میں کیا ابا جی میری ایک علیحدہ گل سنو سچی گل دسو بدر فتح ہوا کہ شکست ہوئی میں نے تو منافقہ روایا دیتا او حضور کی اٹھنی بجتی آ رہی او تو شکست ہو گئی اسامہ بن زید حضرت زید کیوں پترا میں تم صحیح گل دس رہا کہ بدر فتح ہو گیا مسلمانوں کے حق کے چوئی گل آپ اس منافق کو گئے اسامہ بن زید کہنا تو کی بات کرتے سی کہنا میں نے فلانے نے کیا انہیں کہا حضور آ رہا میں تیرا بندوبست کرانا منافق ہی ہوتا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر بھی حضور کے ساتھ منافق گئے تھے اور حضور کی اونٹنی کو ڈرایا تھا کہ نعوذ باللہ اگلا جملہ تو میں نہیں کہہ سکتا حضور کا مبارک سامان نیچے گر گئے تھے منافق کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کا کام نہیں کرتا جو کر رہے ہیں ان کو بھی کہنا ان چھٹو جی وہ جو تو بل واپس ہو گیا پھر وہ ان کی تکلیف ہے اور میں کہا توجہ جی چشتی صاحب ایک گل میں تاریخی کرنے لگا
جس قوم نو نعیم الحق پی ٹی آئی جتنے جس کی غیرت نہ ہوئے اپنے لیڈر انہیں دانیال وزیر دے منہ تے تھپڑ مار دیتا وہ لیڈر نے انہیں کیا وہ چور ہے. دسو یار تمہیں اپنے نبی نہ اتنا بھی کدی نہیں پیار ہویا کی تسی پیار کیتا رسول اللہ. دسو میں اس منڈے نو عمران نو کی دے سکتا وزیر وزارت دے دے گا یا ایم این اے کا ٹکٹ دے دے گا. اس وچ انہیں وزیر بھی نہیں ویکھا پوری دنیا ویکھ رہی سی انہیں منہ تے تھپڑ مار دیتا. دسو یار تواڈے سامنے ختم نبوت دا منکر آوے وہ نہیں جی نہیں سارے ٹھیک ہیں تساں کی حضور نال پیار کیتا مینوں سمجھاؤ کہ اسلام دی ایک نعیم الحق جتنی بھی غیرت نہ ہوئے بندے تے بندہ کرے کہ میں عاشق رسول اپنے لیڈر جتنی بھی اس سے غیرت نہ ہوئے بندے حضور دی شان سے مرال مرال ویسے میں مثال دینا اپنا دنیا بھی ہو گئے کہ حضور دے اچھے سے میرے آقا نے ایک پاؤں رکھا نا اس خاص برابر دنیا نہیں ہو سکتی لیکن کم از کم دنیا ساڑھے بندے کہنے سے ہوئے تیرا بیاہ نہیں ہوا تو جنجر بھی نہ چڑھیا اور کم از کم تو نہیں غیرت آئی کہ کسی کی غیرت ہے تو مراد تھی نہیں جہے بچ بیٹھے ہو تھی تو بڑے لوگ ہو نا مطلب تھی کہو تھی مراد ہو وہ مراد ہیں جہے ہوں بھی کمی نے انہوں کھڑے جہے ختم نبوت ڈاکو ہوں بھی کھڑے ہیں اگر مدد کر رہے ہیں چونکہ نے پترا جب حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ پڑ گیا اور ڈاکہ مارنے والے سامنے موجود ہے اب پتا تو حضور کی غلامی میں کھڑا ہے یا ان کی جناب وہ میں اب کیا لفظ کہوں میرے پاس میں لفظ کی پھر کہتے ہیں گالیاں دیتا ہے. اس واسطے آپ چھوڑے ان باتوں کو آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے یہ آپ کے قصور ہے ہم اسی لیے تو کہتے ہیں بس انہیں جانا انہیں مانا اسی واسطے تو میرا جرم پڑ گیا کہ ساری پیو دے عرس واسطے لوگوں کے پیو دے عرس واسطے 5 لاکھ بندہ آ جاتا ہے یار حضور کی ختم نبوت واسطے وہ پیر 5 بندے بھی نہ کٹے سانو بھی دسو نا کہ کہڑا اسلام ہے سانو اسلام سمجھاؤ اسی سمجھنا چاہتے ہیں کہ ختم نبوت تے ڈاکہ ہوئے تو ایک صحابی پیچھے رہ گیا ہوئے مدینہ پاک کی میں دکان کھولوں کیوں جی میں بڑا ڈھونڈیا میں ایک صحابی میں نے ملے ہوئے صدیق اکبر کے فرمایا مدینہ پاک جنگل کے درندے آن کہ مدینہ خالی ہو جائے کہ میری ٹنگوں نپ کے لے جان پردہ دار عورتوں بھی نپ کے گھسیٹ کے لے جان کہ لشکر اسامہ ایسی جائے گا جیسے میرے آقا نے حکم دیا میں اس اسلام کو چلا وہ تو منافق ہونا ہے جڑا حضور کو چھڑ کے آتے 1.5 میل جو واپس آ جائے یہ منافق ہونا ہے. پہلا دیکھ کے اسی آیا ختم نبوت دے کوئی 10 نہ کدھر کمی ہوئی تو 10 کوئی کمی ہوئی تو 10 21 کروڑ روپیہ 21 کروڑ کا چودھری نواز صاحب جتیاں باندھے 21 کروڑ یہ کوئی گلا کرتے ہیں تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں محمد عربی دے غلامہ دی پاک کیوں جی ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج منگتا ہونا تو ہوئے کسی اور کا نہ ہو ان کا منگتا حکمرانوں کا منگتا نہیں ان کا منگتا پاؤں سے آلہ حضرت بریلوی شیر لکھا شکر ہے بابا جی تھی لکھا ساڑا کام بھی بڑھ گیا ساڑی 21 کروڑ قیمت تو کوئی نہیں لا سکے گا. ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منم رگڑ کر گئے یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں جڑے چاہ دی پیالی دے وکدے انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں محمد عربی دے غلاموں دی شان کی ہوئی. یہ تاریخ اسلام نہیں پڑھی تو پڑھو تسی مراد نہیں مطلب تسی مڑ کہو چودھری صاحب نے بعد کہو جی سانو نہ گل کی تو نہیں کی سمجھا کرو ہاں جی گل تو نہیں کی ہاں میری تقریر جو حقیقت وہی سن سکتا جن مئو کا پورا دودھ پیتا ہو بالکل گھٹ بندہ سن وہ جی مجھ سے بڑی گاڑی بدر دی بھی نہ کر میں جی اگلی گل کر لگا حضور امن کی بات کب ہوتی ہے صاحب میدان بدر امیہ جڑا بلال کو کٹتا سی نا پہلے حضرت سعد بن معاذ نے دس دیتا سی حضور نے فرمایا تو قتل ہو جائے گا. اس تو بعد انہیں مکے چ نکلنا چھڑ دیتا سی. جب بدر کا موقع آیا تو کہا میں تو نہیں جانا میں تو سعد بن معاذ کو سنیا میں قتل ہو جاؤں گا. ابو جہل کہنے لگا یار تو سردار ہے کہ تو نہ گیا تو مکے چ نکلنا ہی کسی نے چلو اگلی منزل سے تو چھڑ کے آ جا. امیہ اگلی منزل پہ آیا ابو جہل کہنے لگا تھوڑا جہا اور اگیرے کردیا فرشتے دیکھ کے انہوں بدر چ لیا
دیکھ کے بدل گیا وہ تو غلط کیوں نہیں نکلتا کتنا لمبا سفر ہے دیکھ کے انہوں فرشتے بدل چ لیا امیہ ہے سی بڑا ٹھلا بڑا موٹا جب انہیں گڑ پڑتے ویکنے جبریل بھی آ گئے میکائیل بھی آ گئے اسرافیل بھی آ گئے صحابہ کی اکھیں چ بھی انگارے نکل رہے سن پھر نسیا ایسی تو بڑا موٹا جب نسیا نہ حضرت بلال کی نگاہ پی گیا امیہ کدی سوچے سی میرے نال انج ہو جانا جڑا اج رو رہا انہیں کدی سوچے سی ممتاز نو کھٹے لا کے میں بھی روزے کی حالت پیش ہونا رمضان پیش ہوا کہنے لگا مجھے روزے کی حالت میں 4 گھنٹے حساب دینا پڑا احتساب عدالت میں کہ جب ممتاز روزے کی حالت پھٹے جا رہے تھے تین پتہ نہیں کہ منگ پنا محمد بخشا جناب 4 گھنٹے پتہ رہے قبر پیچھے پئی حشر پیچھے پیا تو کی سمجھے سی ممتاز کو اسی پھٹے لا کے روزے کی حالت بلا امریکہ نے ان تینوں بچارے جنہوں نے کہن تے تسی مسجداں دے سپیکر لائے بلاؤ نا جنہوں نے کہن تے ختم نبوت دا ڈاکا مارے نے بلاؤ نا تہاڈی مدد کرن ہاں بلاؤ نا انہوں اج تو انہوں نے تو نہ چھڑ دیتا اجے تے قبر وچ پئی ہے اجے تے تیرا برات ہے تیری پارٹی ہے اجے تیری ذاتی عمرہ دے محلن جس دن دنیا مٹی پا کے آ جانی پتہ اس دن لگنا ہے تیرے نال غدار بن کے آج روندے پھرتے ہو گناہگار کے لیے معافی ہے جتنا مرضی کوئی گناہگار ہوئے گا قیامت والے دن جب حضور بازو شفاعت کھولیں گے تو بڑے بڑے گناہگار بھی نیکوں کی صف میں چلتے ہوئے نظر آئیں توجہ جی دو گلا کرن بس گل مکان لگا میں دو گلا کرن دے یہ تواڈے نعرے دی سبحان اللہ یہ نعرے تو بہت ساری اور ٹرمپ تک پریشان کر سبحان اللہ یہودی پریشان ہوے تے سمجھ آئی تو پریشان ہویا اور میں نے ایجنسیاں نے بندے دسیا کہندا صرف ایک تقریر دا ترجمہ کرایا ٹرمپ نے کنن نو ہاتھ لاندا کہندا اگ لوے مولوی سبحان اللہ کہندا ایک ہی بلا سبحان اللہ پتہ پتہ ہی کوئی نہیں محمد عربی دے غلام کیوں جاؤ تسی انہاں نہ پے جڑے ختم نبوت تے ڈاکا مار گئے میں انہاں دے منن والا جنہاں دی ٹانگ ٹوٹ جائے جنگ یمامہ وچ ابو دجانہ دی ٹانگ ٹوٹ گئی 80,000 لشکر قلعے میں بند ہو گیا تھا ابو دجانہ صحابہ نے کہا تھا علاج کرائیے فرمایا چھوڑو یار اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ میں حضور کو ملنا چاہتا ہوں میں انہوں نے منگانا ٹوٹی ہوئی ٹانگ نہ ابو دجانہ قلعے دے دیوار سے چڑھ گئے سر اور جی تو کیوں نہ آیا کہنے کہ میرے ڈھیڈے درد سے میں کہا ابو دجانہ تمہیں ٹانگ کا دیسی درد ہو رہے اسے یہ مسلمانوں کو بہت درد ہے میں صحابہ کو پوچھا تمہیں کم از کم ادھا مہینہ گزریا پتہ لے 8 تاریخ جو حضور گئے ہو 17 نو جنگ ہوئے 3 جڑ حضور پھر رہے ہوتے 8 تے 8 16 تے 9 تے 9 تے 3 12 پھر واپسی تھی بھی کم از کم حضور نو 3-4 دن تے لگے ادھا رمضان حضور کا جنگ گزر گیا جڑے روزے بھی نہیں رکھتے لگ پتے جان گے میرے آقا فرمان کو اسی تے جنگاں بھی روزے میں لڑیاں تے تورے کو گھر بیٹھ کے 20 قسم کے کھانے کھا کے روزہ بھی نہ رکھیا تو 15 دن بدر گزر گئے صحابہ کو سیر کھجورا نہیں سن کھانا سیر میں ایسے اسلام کی بولا اس اسلام سے چلو گے تو کام ڈبے گا ہم کر رہے ہو بالکل جڑا گل کرے انہیں کہا 70 سال جڑا دیتے جائیں ہوں مولوی کہنے پرچی حضور کے دین کی ہٹ پیچھے پرچی حضور کے دین جھنڈ نہ مارو لیکن ہٹا پیچھے ختم نبوت دے ڈاکو دے یارا پیچھے اتنی گل بھی تھوڑے کو نہیں ہو سکتی نہیں جی وہ چاچا سی تے ماما سی تے چاچے مامے کی خاطر تم حضور کے دامن چھڑ گئے حد ہو گئی تھوڑی چاچے مامے نہیں ماں تے پیو بھی قیامت نو دیکھ کے نس پوے گا میرا پتر تے دھی کوئی نیکی نہ مانگ لوے حضور فرمانے میں میں اللہ کے سامنے رو پاؤں گناہ میں تے تسی کیتے دنیا جس دن اللہ صفت انتقام جب گر ہوئے گا نا حضور فرمانے میں میں رو پاؤں گا یہ حدیث میں راتی پڑھ کے رونا ہوگا اور پھر میں روندے روندے سو جانا حضور تسی ساڑی خاطر رو پڑنا آج آپ کی امت کی کر رہی ختم نبوت ہوتے پڑھنا ناموس سے رسالت کا مسئلہ بھی نہ سمجھ نہ آیا ختم نبوت بھی نہ آیا مسجدوں کے سپیکر بھی نہ آیا اس دن جب حضور رو پڑھ گے نا اس دن تو ڈرو یہ میرے آقا پوچھ لیا ہوئے میرے غلام تیرے کو تو ٹائم بھی کوئی نہیں سی میرے واسطے تو
مصروف سی اس دن تو اسی تمہیں ڈران واسطے اگیا نہ بچے تھوڑے غلط راہ نہیں لایا ہاں یہ بچے راتی پوری پوری فلموں میں ہوں رات بھی کہنے لبیک یا رسول اللہ سیاسی نعرہ میں تو پتر بھاوی سیاسی نعرہ سواب ضرور لبتا لبیک کا نعرہ بھی سیاسی ہو گیا کل کلمہ بھی اسی پڑھیں گے وہی سیاسی پکا میں حافظ 10 دن میں قرآن مجید سنایا یہ مطلب مولی خادم قرآن کا حافظ دیتے ہوں جڑا حافظ پڑھے گا وہ بھی سیاسی پڑھے کیسی گنڈا گردی ہے اسی لبیک کا نعرہ لاویے تا بھی سیاسی قرآن سنائیے تا بھی سیاسی حدیث پڑھیے تا بھی وہ کہتے نہیں نہیں یہ گاڑا کٹتا ہے یہ گاڑا کٹتا ہے گاڑا شاڑا نہیں کٹتا جنہوں کلو اللہ نہیں آتی وہ میرا کی مقابلہ کریں گے میرے نال ٹی وی تو پوے گا تو میں پوچھا گا جناب پہلا سپارے تھی سناؤ تو میں بھی سنا تو کی کرے گا پھر پترا بھائی تو پھر آیا کی لینا میں نہیں بلا گالا کٹتا گالا نہیں کٹتا میں انہوں کو پوچھنا ہے ہاں جی التحیات للہ والصلوات والطیبات ترجمہ کرو دیگر صاحب میں کہنا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی 100% ذریتی پڑھ دے ذریتی ہو تو میرے سامنے پڑھے گا تو پتہ لگے گا ذریتی ذریتی یہ تکلیف ہی ہے کہ مولوی آئے میں انہیں کہنا سروس لیو سنا پیو نوالی سروس حضور علم پریشانی ہے اور مسئلہ کیا کیتا ججن بھی یہ پریشانی ہوئی کہ یار ایک بندہ انہیں پوچھا بھی ہوتا اکاؤنٹ کتنے اس پیسے کتنے انہیں کیا ہوتا تھا اکاؤنٹ ہے ہی کوئی جج کہنے لگا ہمیں تو آپ کا سوالیہ نشان ہے آپ ملک کی حفاظت کیسے کریں مولی خادم کا اکاؤنٹ ہی نہیں آپ کو آشکا اور بھائی اکاؤنٹ ہوتا تو لگتا نہ پترو اکاؤنٹ ہوتا یہی کہ 1400 سال تو بعد بھی بدیانت نہ ہوئے بندہ 1 روپئے کی بدیانتی بچی بھی ہوئے تو پھر لیڈر بن سکتا یہ درد ہے کسی کا اکاؤنٹ نہ ہو تو بھی لیڈر بن سکتا جی پیچھے کوئی بڑی گدی نہ ہو تو بھی لیڈر بن سکتا ایسا مسئلہ پیڑا ہو بگیاں ہو اصل گل ہے میں تمہیں سچی گل دس دل لا بیٹھے کہ کوئی روپئے کی بدیانتی میں کہ پتر میں اپنے اوقاف کی پینشن بھی نہیں لی 20 سال میں نوکری کی تھی میں موڈے دھوتی رکھ کے آ گیا جڑا اپنا ہاتھ بھی نہ لے کے آیا ہوگا انہیں دوسرے کا ہاتھ کی کھانا میں نے تو کہنے سن سوداگری کر لیا تیرا پتر بھرتی کر دینا کیا تیری زندگی پوری تنخواہ تیرے گھر آیا کرے گی تو لکھ دے میں بیمار ہوں میں کہا میں تو ٹھیک ہے لکھ دے بیمار ہے میں کہا میں تقریر کرنا انہیں کہتی تقریر تو تو لبیک دے نہ کر سکتا یا رسول اللہ ناموں سے رسالت میں کہ اے پی مسیح میں کہ چلے ہو میں جنہ دی نوکری کرنا تسی تو گن کے دے ہو نا آتا ہے فقیروں میں انہیں کچھ پیار دیا خود بھیگ دے اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا جب تو بھیگ دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا میں آ کر نوکری کر رہے ہوں کہ بغیر حساب تو اچھا جی اچھا جی ٹھیک ہے جی سنانا لو جی امیہ چھولا سی نہ نسی جانور سی موٹا نسی جانور حضور امن کا بیڑا ہوگا ہاں امن کا پتہ نہیں بیڑا نہیں سی جب تلوار حضور بھی چکی ہوئی انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں امن سے تقریر کیویں کرنی حضرت جب بلال کی نگاہ پہ نا امیہ تے نسی جاوے تے حضرت بلال ہی نہیں کہ آج امن کا دن ہے انہوں چھڑ دیو آج چھڑ نہ حضرت بلال جڑا نعرہ لایا نا کمال کی تھی فرمائے نہ جاؤ امیہ ہلاک بلال فرمایا جی آج امیہ بچا تو بلال نہیں بچا نہ پو امیہ سامنے ہوئے تو امن دے تقریر نہیں ہو سکتی امیہ سامنے ہوئے تو امن دے تقریر نہیں ہوگی ہاں فتح مکہ والے دن جب بلال قاضی کی چھت پہ ہوئے پھر امن دی تقریر ہو سکتی رسول اللہ فاتحانہ انداز رحمت کے چاہ جان پھر امن کی گل ہے حضور نے فرمایا جڑا
دروازہ بند کر دے گا اج اسی انہوں ہی معاف کر دیں گے، جڑا ہتھیار سٹ جائے گا اج اسی انہوں ہی معاف کر دیں گے، جڑا ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا اسی انہوں ہی معاف کر دیں گے، جڑا حکیم بن نظام کے گھر آئے گا اسی انہوں ہی معاف کر دیں گے، جڑا حرم کعبہ میں آ جائے گا اسی انہوں ہی اج موقع ہے امن کی، ہر جگہ جب برما کی بچیوں کے کباب بنائے جا رہے ہیں تو پھر مولوی امن کی تقریر کرے گا۔ آج جب امیہ سامنے ہوئے امن کی تقریر نہیں ہوتی، جب امام الانبیاء فاتحانہ انداز بکے جا رہے ہو نا پھر امن کی تقریر ہوتی، جب برما دیا بچیاں سے کباب بنائے جا رہے ہوں، شام کی بچیاں دروازے دیوارہ پہ لکھ رہی ہوں دوبارہ عمر نہیں آنا، شام اجڑ رہے ہوئے، یمن اجڑ رہے ہوئے، عراق اجڑ رہے ہوئے، بوسنیا اجڑ رہے ہوئے، چیچنیا اجڑ رہے ہوئے، افغانستان اگ لگی ہوئے، کشمیر تباہ ہو رہے ہوئے، اس ویلے امن کی گل نہیں، امن کی گل اس دن ہوئے گی جب ساری جگہ امن بھی ہوئے گا تو بیت المقدس سے جھنڈا بھی ساڑھا اس دن امن کی گل ہوئی۔ میں تو نہیں سمجھ آئی کہڑے امن دیا گلا کرتے میں سمجھاؤ امن والا دین، برما دیا بچیاں تے کباب بن گیا، ایک باری تو نہ چیخ ماری ہونی نہ محمد بن قاسم نہیں ہونی۔ جس ویلے دو قاتل پاکستان جو سپیشل جہازوں سے چلے جان، ریمنڈ ڈیوس جنرل دوسرے کہڑے سے جوزف، سپیشل جہازوں سے قاتل چلے جان اور مسلمانوں کی دھی امریکہ میں 86 سال قید سن کے بیٹھی ہوگی، امن نہیں ہے۔ میں حضرت کی تقریر کی تھی جمعے پہ، میں آخر جوزف نو لین کے وارث آ گئے، قاتل نو لین آ گئے، ریمنڈ ڈیوس نو بھی لین آ گئے، بے گناہ عافیت صدیقی نو کس طرح جہاز لین جائے گا، کس طرح جہاز جائے گا، امریکی ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوگا، ساڑی بھی ساڑے حوالے کرو، تاریخ لبا کہ یار سنتا کہ یہ منشور ہے کون کدھر جہاز جائے گا، وہ حرم کے جڑے وارث ہیں انہوں نے 200 ارب ڈالر ٹرمپ کی دھی کو دے دیتے، اپنی دھی یاد بھی نہ رہی، 16-17 سال ہو گیا قید بیٹھے۔ عافیہ صدیقی کی ماں نے میں نے کیا کہ ہر روز امریکی جیل کا دروازہ کھول کے کہنے راجی محمد بن قاسم نہیں سی آئے، 16 سال ہو گئے نو تانے سن رہی، ادو جہاز کنے لین جانا ہے، تو قاتل سپیشل جہازوں سے چلے گئے، ایٹم بم والے ملک چ چلے گئے، باقی تو پھر اللہ ہی آپ اٹھو ساڑھے نال کھڑے ہو، کن بند کر دو، سوچا بند کر دو، بھائی ایک ہی گل ہے محمد عربی کے دین کی بات کرو انشاءاللہ، بالکل کن بند کر دو، بس بھائی بس حضور کی بات کرو، جب تے کو 70 سال تھی ظالمہ لٹیرے نے دیتے، ایک بار ساڑھے نال کھڑے تو دیکھو کون ہے محمد عربی کا دین آیا، میرے آقا مولا یہ بھی گل کر دیا 74 جنگ حضور کی داری یاد لڑکی میں مولوی روزانہ بھی ایک بیان کرتے، ہر جمعے کے بیان کرتے نا 12-48 2 سال ہر جنت کی بھی تقریر کر سکتے، سجے بدر کے علاوہ 2 واقعہ بیان کرنے کے علاوہ میں کبھی نہیں جانتے، انہیں بیان نہیں کی دیا، جنہیں بیان کی ہوں جس میں یہ رائے محمد کمال لکھی گل انہوں نے کہا جس قوم کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے نا وہ قوم کبھی دنیا میں سر اٹھا کے نہیں چل سکتی۔ اے مت سمجھنا کہ جناب جتنے امن سے تھی گلا کرو نا، تو ڈاکٹر حقی حق کتاب لکھی ہوئے تم دوست جس کے امریکہ چ رہتا ہے وہ میرے کو موجود ہے، وہ لکھا جب اسپین کو مسلمان امن کا معاہدہ کر کے گئے نا، ابو عبداللہ آخری تاجدار سی اسپین گرناطہ کا معاہدہ کر کے گیا، 67 شرطیں رکھ کے گیا، انہیں اصل بھی وہ نام چلا دیتا، 67 شرطیں رکھا کے گئے سی، اینج ہوئے گا مسلمانوں کو، اینج ہوئے گا ان کو کوئی نہیں چھیڑے گا، اینج ہوئے گا انہوں نے اوقاف بھی علیحدہ ہو گئے، فلان ہوئے گا، تو انہیں لکھا ابو عبداللہ جو وادی بشارہ نہیں سی چڑھیا تے پردہ دار عورتوں اندروں مسلمانوں دیا عیسائی فوجی گھروں کٹ کے زنا واسطے لے جا رہے وہ 67 وہ چلے ہو غلامہ دیا شرطیں نہیں ہوندیاں، ہاں غلامہ دیا دیا قید 86 سال سن کے بیٹھ گیا، جنہیں کو پاول ہوئے وہ قاتلہ میں ایٹم بم والے کو لے کے چلے گا۔ اقبال کہنا سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں، یہ جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و کار سے ممکن نہیں جہاں بانی۔ ہاں جی جب تک رسول اللہ دے دین کی گل نہیں نا دین ہی بندے نو کھڑا کرتا، ہاں اسی کوئی کہڑی ہون مذہبی جماعت میدان چاہیے الیکشن لڑا انہوں کو کم از کم ایک بار تو پوچھنا تھی کہ مولانا وہ ختم نبوت کے ڈاکے پے سن اس ویلے آپ کا اسلام کتنے چھپے ہوئے اسی اسلام دی پاور نال نہ جانتے تو اسی بھی اتنے دلیل ہو جانا سی، ساری لاشاں بھی انہیں جلا دینیا سن، لیکن جب اسی کہے اسلام واسطے قرآن کا
یہ پکی بات ہے. صحابہ جب بدر پہنچے تو پھر حضور نے فرمایا یہ میکائیل آ گئے، یہ جبریل آ گئے، یہ اسرافیل آ گئے. یہ صحابہ کہنے حضور نہیں حالات نہیں ٹھیک. میں بھی پڑھے حافظ نے پڑھے صحابہ کا لکھا تو حضور نے فلانے کو پوچھا، فلانے کو پوچھا، فلانے کو پوچھا. ہر ایک صحابی نے اے گل ضرور کی تھی حضور اسی کوئی قوم بنی اسرائیل سانو کہنے تھی جتنے کوئی لگیا کس کے خلاف کیوں گل کرتے ہو. حضور کے سامنے ہر صحابی گل کی تھی. انہیں کیا حضور اسی کوئی امن و سلوا کھا کے گھر بہن والے ہمیں کھجورا ہی کوئی نہیں. لیکن سعد بن معاذ کو جب حضور نے پوچھا نہ جانا چاہیے کہ سعد بن معاذ عرض کی تھی حضور میرے کو پوچھتے ہو سل حبال من شیخا پتا حبال من شیخا سعد من شیخا آدے من شیخا خذ من اموالنا ما شیخا وآتنا ما شیخا. حضور بدر سے اے کھڑیا تلواراں 8 بندے اسی طرح ایسا پانجا حکم دے دیو کیسر و کسرا بھی جنگ چھیڑ گیا. اگر حضور دی شان ایک مبالغہ ناجائز ہوتا نا ایتھے میرے آقا نے روک دینا سی. فرمایا 7-8 تلواراں نال سپر پاوراں نال بھی جنگ ہو سکتی. یہ 2 دیگا پکا کے شادیاں تے کتنی پکیاں نے نواز صاحب کو پتا ہے. ہاں شادیاں تے کتنا لوگ مال خرچ کرتے ہیں. میلاد صرف 2 دیگا پکن تے مولویاں دے فتوی دیاں تلواراں اٹھ کھڑیاں ہوندیاں. میں کہ چلے آتے حضور نال کی پیار کیتا ہے تو 2 دیگا نہ اچھی اٹھیا تے صحابہ تے گردن کٹا کے پھر بھی کیا اللہ دی قسم ہے میں تو بازی جیت گیا. کیا سمجھ آئی ایسا کی حضور نال مبالغہ کیتا ہے. جھوٹ مارنے دیکھ وہ بھی چندہ کر کے میلاد اسی منا دے پتر دی شادی والی کبھی چندہ ہویا. اپنے آپ بدلو. ہاں رب نہ بھی کوئی سودے کرو. آپ کی کر فرماتا ہے من اللہ جی اوپر اللہ کردن خود دے کے کہتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، کون ہے جو اللہ کو پیسے دے. خود دے کے پھر کہنا میں نے دو. انہوں نے بینک ہوتے یقین ہے سود ملے گا اس سے یقین کوئی نہیں. آپ کہنا میں کئی گنا تمہیں واپس کروں گا دے کے بیچ سے. جڑا 10 روپے رب کو دے گا پھر انہوں ملے گا بھی دے دے گا. جی صدیق اکبر سارا دیتا تو حضور نے فرمایا صدیق کا اسلام مقروض ہے میں صدیق کے قرضے نہیں چکا سکیا. قیامت والے دن یکافئ اللہ بہا یوم القیامہ. جی رب نے سارا کچھ بندہ دے رہے رسول نو دے دے نا تو اسلام بھی وہ مقروض ہو جائے. جی جی اسلام نو زیادہ دے دے تو پھر اس ساری دنیا فقیر یا جو اللہ سبھی کی. آپ سے بڑا سوال ہے آپ کو کوئی نہیں قرآن پڑھ کے اور بھائی اس بارے کی یا جو اللہ سان تم الفقراء آپ نے فرمایا ساری دنیا فقیر کے رب اللہ اور غنی اللہ غنی. ساری دنیا فقیر کے رب کی ہے. جب عثمان غنی مال دیتا تو رب نے اپنی صفت عطا ہی نہیں دیتی. فرمایا میں بھی غنی تو عثمان بھی. اسلام نہ سودا کیتا ہی کری اسی کیتا فیض آباد اسی اپنی آنکھ کے نال دیکھ کروڑا روپیہ اتنے خرچ ہوا ایسا تو نہیں کیتے تو ہی کیتے جنہیں کیتے انہوں نے جہاں ملیا انہیں کہا میرے کاروبار ڈبل ہو میرا بہن جو کہنا میری ڈنگر کے پٹھے بن گئے میں چاہتا دھد بن گیا. میں آگے چلے آؤ جنہوں نے سودا کیتا ہے اپنے آپ کو بدلو. ساڑھے نال کھڑے ہو سب غلط راہ جا رہے ہو تو پھر سانو بالکل چھٹ جاؤ. اسی صحیح راہ جا رہے ہیں تھوڑے پتروں اللہ اکبر نعرے رسالت نعرے تکبیر اور نعرے تحقیق نعرے حیدری نعرے غوثیہ لبیک آیا آیا دین آیا پاکستان کا مطلب کیا تاجدار ہے. جی انہوں نعروں میں کوئی نعرہ تمہیں پریشان کرتا ہے مینو دسو اصل میں تھوڑا جہا میں سوچتے ہیں جی دھد پیندے بچے بھی گھر چل جائے تو دھد پیندے بچے بھی چل جائے پاوے زبان توجہ بدر کی طرف جانے میرے آقا و مولا کی صاحبزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت رقیہ بیمار تھی. عثمان غنی کے نکاح میں تھا اور میرے آقا کو پتا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا. حضور اپنی بیمار بیٹی کو چھوڑ کر بدر میں چلے گئے.
گلا بیان کی ہوتی ہے تو گھر بیٹھا تو کسی نے نہیں سی باہر لوگ نکل آنا. زید بن حارثہ کہنے جب میں مدینہ پاک کی حدود آیا تو میں جنت البقیع وچ لوگ ویکھے تو کہنے میرا دل پکڑیا گیا ہوے نہ ہوے حضور کی صاحبزادی انتقال کر. کہنے میں جب پہنچا تو آپ کی صاحبزادی نے قبر ہی چکا لیا. تسی تے میں اتنی قیمتی ہاں, ساڑیاں جاناں بھی قیمتی ہوان, ساڑی اولاداں بھی قیمتی ہوان, ساڑے مکان بھی قیمتی ہوان, ساڑے ہر چیز ہوے تے اسلام دی گل ہے وہ چھڈو جی وہ کدا مقابلہ کر سکتا. تے صحابہ بھی کہندے حضور 1000 بندے دا کون مقابلہ کر سکتا. عرض کیتی حضور حکم تے دیو. سبحان اللہ. بس اسی لبیک دا اور کوئی مقصد کوئی نہیں. تسی میدان جانا ہے. میں تو جناب سائیوال تو انہوں نے کیا تھی گھر بیٹھے رہو, کاغذات جمع کرا جاؤ تو سیٹ تو آ کے پیش کر دیا. میں کیا ایک کام میں نہیں کرنا ہے. میں کراچی والے کیا کاغذات اتوں جمع کرا دو, سیٹ گھر بیٹھا لگ جانا. تو آیا نہ کرتے کیوں تک نصیبہ. میں کہ نہیں اسی صاحب زیادہ کو کہو تو تھی کھڑے ہو, علامہ شاہ چشتی نے کہو تو تھی کھڑے ہو. سانو سیٹاں واسطے سیٹاں تو پیچھے پیچھے پہ سیٹاں واسطے اسی ہوندے تو میں کہنا ہاں میرے 5 جگہ داخل کرا دو. میں کہ ہلکے چلانا آج تک کسی نے بھی شامل نہیں کیا. گھر کوئی مولی آپ پھر اس حساب کا بندہ لیا کے میں کہ پتر جب میں کھڑا ہو گیا تو جڑا مرضی حساب لیا. میرا کھڑا نہیں ہونا سمجھ آئی نا. کھڑا سی تو کرنا ہے نوجوان جا کے سمجھے گل کرو. اسی پیچھے پہ کے ویر چہرہ دے لگا کے نعرے لا دے. یہ مقاصد ہی نہیں ساڈے. ہاں یہ کوئی مقاصد نہیں ساڈے. بالکل ہے تو واضح بات کر رہا. اسی واسطے تو پریشان ہیں. ساڈے دفتر لینا لگی ہے کیوں رات 2 بجے تک لینا لگے ٹکٹ والے لینا. یہ نہ سمجھے سی نہ بول کے لینا ہے. میں کہ جلیا اقبال سے کہتا سی نہ سرود رفت آباد آیت کے نہ آیت, نسیم اب حجاز آیت کے نہ آیت. اقبال روندے روندے کیا پتہ نہیں مدینہ پاک کرو ٹھنڈی ہوا آنی کہ نہیں آنی. میں ہوں اگلا مصرع نہیں پڑھتا, میں صرف یہ پڑھتا نسیم اب حجاز آیت. اقبال سے کہتا سی پتہ نہیں آنی کہ نہیں آنی. ہوں میں اقبال کی قبر سے جا کے کہنا ہے آ گئی آ گئی آ گئی. دین آیا دین آیا دین آیا بالکل مکان لگا کر ساڑھے لال کھڑے ہو. ہر بندہ اٹھ کے اپنا حصہ پائے انشاءاللہ. ہر بندہ اپنا اٹھ کے حصہ پائے. جو حصہ تو مراد نہیں, میں چندہ نہیں کرنے لگا. اسے اس واسطے بھی پریشان ہوں. تاریخ چل رہی تھی چندہ کتوں لگا چلے ہوئے تو تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں کتوں لگا. کیوں جی وہ جی جوس کوئی پارٹی فنڈ نہیں, 1 روپئے کا بھی اسی نہیں لے. اس گل سے بھی پریشان ہیں.